اہل تشیع اور اہل سنت کی اذان اور نماز میں کیا فرق ہے، اور نماز میں آپ جو ایک وہ مٹی سی اہل تشیع حضرات رکھتے ہیں جی اور وہ کہتے ہیں کہ کربلا کی مٹی اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جی تو اگر کہیں پہ کسی کو مٹی نہ ملے تو کیا اس کی پھر نماز نہیں ہوگی؟ اہل سنت اور شیعہ کی نماز میں وہ تھوڑا سا فرق ہے. اصل جو نماز کا ڈھانچہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، خصوصیات میں فرق ہے. ٹھیک مثلا ہے، جیسے ہاتھ کھول کے پڑھنا یا ہاتھ باندھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، اصل ڈھانچہ تو نماز کا جو شیعہ کے ہاں بھی سنی کے ہاں بھی وہ ایک ہی ہے، جو نماز کے ارکان اور واجبات ہیں اچھا وہ دونوں وہ کے ہاں ایک ایک ہے، ہے، بالکل ایک جیسے، فجر کی آپ کے یہاں بھی 2 سنتے ہیں، 2 فرض ہیں، سب ظہر کے 4 فرض اور اسی طرح سے، بالکل اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو خصوصیات ہیں ان میں تھوڑا فرق ہے. جیسے وضو میں مثلا یہ اجتہادی مسائل ہیں، فقہی ٹھیک ہے، مسائل ہیں، یہ ٹھیک ہے، کوئی اعتقادی باتیں نہیں ہیں کہ شیعہ فقی نے آیا وضو سے یہ استنباط کیا ہے، اس طرح سے سمجھا ہے کہ وضو چہرہ دھونے اور بازو دھونے سے اور سر اور پاؤں کا مسح کرنے سے ہوتا ہے. لیکن اہل سنت کے ہاں وہ پاؤں دھو بھی لیتے ہیں ہاں جی، اور سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھو لیتے ہیں اور دھوتے ہیں، اور دھوتے بھی ایون اہل سنت کے ہاں بھی کہیں پہ پاؤں کا مسح بھی ہے. یعنی یہ اختلاف ہے، موجود ہے، اہل سنت کے آپس میں بھی ہے، شیعہ کے ساتھ بھی، اور یہ فرعی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، بنیادی نماز کا ڈھانچہ ایک ہی ہے، رکعات اوقات سب ٹھیک ہے، ایک جیسے ہیں. ایون سنیوں میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پہ ایک امام کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. مالکی آپ بالکل مکہ میں جائیں تو آپ کو لگے گا ایک بہت بڑی جمعیت ہاتھ کھول کے. جی میں پہلے خود غلط فہمی میں شکار ہو گیا، میں سمجھا یہ شیعہ ہے، لیکن وہ سجدگاہ نہیں تھی ان کی، تو میں سمجھا یہ سجدگاہ اس لیے نہیں رکھتے کہ سعودی عرب والوں سے ڈرتے ہیں تو وہ رکھنے نہیں دیتے. لیکن وہ پتہ چلا وہ سنی ہیں، وہ سارے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں. مالکی فقہ کے جو مراکش اور ان ممالک سے آتے ہیں وہاں سے وہ مالکی فقہ کے پیروکار ہیں اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. بس یہ جزئی سا فرق ہے، کوئی بنیادی فرق نہیں ہے نماز کے. اور اذان میں کیا ہے؟ اذان میں بھی اسی طرح سے کہ اذان میں جو اذان کے اصل ارکان ہیں وہ سب کے ملتے جلتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے شہادت توحید ہے، شہادت نبوت ہے، ٹھیک ہے، اور خود نماز کی طرف جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ ایک چیز جو شیعہ کے ہاں کہ حی علی خیر العمل کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہ تھا، یہ جزء اذان تھا. رسول اللہ ایسا ہی اذان کہا کرتے تھے، اور اہل البیت بھی ایسے ہی اذان کہتے تھے، اور خلفاء کے دور میں بھی ایسے تھی اذان. لیکن جب وہ جہادی دور شروع ہوا فتوحات کا، تو وہاں پر چونکہ حی علی خیر العمل کا مطلب یعنی سب سے بہترین عمل کی طرف آؤ آپ، جبکہ اس وقت جہاد سب سے بہترین عمل تھا. تو حاکم نے، خلیفہ نے حکم دیا کہ اس طرح سے جہاد کی اہمیت کم ہو رہی ہے، لوگ نماز کو بڑا سمجھتے ہیں، جہاد کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، تو وہ جہاد کی وجہ سے یہ اجتہادی ایک رائے قائم کی گئی کہ یہ نہ کہا جائے. اس کی جگہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز مطلقہ خیر چیز نہیں ہے، نیند سے بہتر ہے، جہاد سے بہتر نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک تصرف کیا گیا. ایک چیز جو شیعہ اور کرتے ہیں اذان میں، علی ولی اللہ شہادت دیتے ہیں. تو یہ تو شیعہ تمام فقہا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اذان میں تاکید کرتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، چونکہ یہی وہ بنیادی اختلافی موضوع ہے شیعہ غیر شیعہ کے اندر، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت. تو اس پر تاکید کے لیے یہ کہتے ہیں. اور نماز ایک ایسی چیز، اذان ایسی چیز ہے جو نماز کی طرح نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی اضافی چیز آپ نے کہہ دی تو باطل ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی باطل. مثلا آپ اذان کے بغیر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہاں اذان نہ کہیں تو اذان کہہ رہے ہیں آپ، بیچ میں انہیں کہتے ہیں جی پانی دینا، مجھے لائٹ آف کر دیں، اذان کے دوران ہی آپ بات بھی کر رہے ہیں، تو اس سے اذان میں کوئی فرق نہیں، نماز باطل ہو جاتی ہے، اذان باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، چونکہ اذان میں گنجائش ہے کہ آپ اپنی ذاتی بات بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس گنجائش سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ پھر ہم شہادت دیتے ہیں امیر المومنین کی ولایت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ فرق ہے اہل سنت. اور جو یہ مٹی رکھتے ہیں سجدہ کا، وہ میں ایک اور اس ضمن بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے 5 وقت اذان ہوتی ہے، تو یہ اذان، اچھا بڑی حیرت کی بات ہے آپ کے ہاں 5 نمازیں الگ الگ ہوتی ہیں. 5 الگ نمازیں، ظہرین اور مغرب، نمازیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ 3 ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ 5 پہ پڑھتے ہیں. 5 پہ بھی پڑھ لیتے ہیں. میں خود 5 پہ ہی پڑھتا ہوں، 5 وقت میں. اچھا، کچھ آزادی ہے، یعنی یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ، چونکہ دونوں شرعی حکم میں ملا کے پڑھنا بھی، الگ الگ پڑھنا بھی، تو دونوں جس طرح جس کی مرضی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ضد نہیں بنا لی اہل سنت نے، بنا لی کہ ہم نے ملانی ہی نہیں ہے، اہل تشیع نے بنا لی کہ ہم نے الگ نہیں پڑھنی. یہ درست کام نہیں ہے، چونکہ دونوں طرح سے رسول اللہ نے دونوں طرح سے پڑھی ہے. تو اب ہمارے ہاں جو ہے وہ 5 وقت پہ اذان ہوتی ہے، اور اس میں جو اذان ہوتی ہے جس مؤذن کی اذان، وہ اہل سنت کے عالم ہیں جو علی ولی اللہ والی اذان کہتے ہیں. نہیں، یعنی جن کی اصل اذان وہ تو وفات پا چکے ہیں، مصر کے قاری تھے مصطفیٰ غلوش، مجھے بہت پسند تھے. ان کی
تجوید قرات بہت میں اس کو پسند کرتا ہوں ان کا انداز. ماشاءاللہ. اور انہوں نے اذان بھی شیعہ والی اذان کہی ہے, علی ولی اللہ والی. ٹھیک ہے. تو وہی اذان ہم یہاں ہمارے جو قاری ہیں ٹھیک ہے. میں نے انہیں یہ کہا ہوا ہے کہ وہی غلوش والی اذان آپ نے دینی. ٹھیک ہے. تو یہ اصل اذان دی ہی اہل سنت نے ہے جو ٹھیک ہے. یہاں ہم تکرار کرتے ہیں, اس کی کاپی کرتے ہیں یا اس کے نیج پر ہمارے قاری اذان دیتے ہیں. تو یہ وہ خود غلوش کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اذان دی مصر میں گیا تو مجھے چڑھائی کر دی ہے مفتیوں نے کہ یہ تو نے کیا اذان دی. تو میں نے کہا کہ علی ولی ہے. میں نے اذان میں کہا تو آپ بتاؤ علی ولی ہیں یا نہیں ہے. تو نے کہا ہیں. تو کہا ہیں تو پھر کیا حرج میں نے کہہ دی ہے تو کیوں اتنا جنجال کھڑا کر لیا ہے آپ. وہ غلط بات تو نہیں کی. وہ جو ٹکیاں رکھتے ہیں نماز کے اندر سجدگاہ اس کو کہتے ہیں مٹی کی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ علماء فقہا کہ اہل البیت کے تعلیم کے مطابق سجدہ صرف زمین پر کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. جو زمین چیز جو زمین شمار ہو ڈائریکٹ زمین, یعنی کوئی کارپیٹ کوئی صف ایسی چیز کوئی کپڑا نہ ہو, مصنوعی چیز نہ ہو, کپڑا نہ ہو, اوپر کوئی اور چیز ایسی نہ ہو. جو زمین کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, زمین کا جز ہو سکتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ خاک پہ سجدہ کریں, ریت پہ کریں, مٹی پہ کریں, گھاس پہ کریں, پتے پہ کریں, لکڑی پہ کریں, جو زمین سے نکلی ہوئی یا زمین کی چیزیں ہیں ان پہ جو زمین شمار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے معدنیاتی چیزیں بنائی ہیں, لوہا ہے, دانتیں ہیں, معدنیات سے نکالا ہے, یا آپ نے پلاسٹک ہے, کپڑا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ زمین کا حصہ نہیں ہے بلکہ زمین کو ڈھانپا ہے آپ نے ان چیزوں سے, زمین نیچے چھپا دی ہے. تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ کہ سجدہ آپ نے زمین پہ کرنا ہے. قرآن کریم کی اصطلاح کہ سجدہ زمین پہ کرنا ہے آپ نے. اس زمین کا جو چیزیں شمار ہوتی ہیں وہ یہ ہیں. اب آج کل کے دور میں چونکہ جیسے ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے زمین تو چھپی ہوئی ہے, اوپر شیٹ لگی ہوئی ہے, تو یہاں ہم نے زمین یا تو اس کو پھاڑیں یا باہر جائیں کسی اور جگہ, تو سہولت کے لیے یہ مٹی کی ٹکیاں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا لکڑی یا پتا یا کوئی چیز ایسی. یعنی یہ میدان کربلا کی مٹی نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو عام مٹی ہے, اپنے علاقے کی مٹی ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کربلا کی تربت اس کو کہتے ہیں, تربت سید الشہداء, کہ اس کا ایک اپنا حیثیت ہے کہ اس میں شفا ہے اور وہ تبرک ہے. وہ ہونا ضروری نہیں ہے, مٹی ہونا. آپ اپنے لاہور کی مٹی لے لیں, آپ اپنے گاؤں کی مٹی لے لیں, سجدہ مٹی پر ہونا ہے, زمین پر ہونا ہے. اس کی یہ حکمت ہے.